جب ہم باہر نکلتے ہیں، آپ پنجاب چلے جائیں یا دیہی علاقے جو ہیں ہمارے وہاں چلے جائیں جہاں پر ابھی تک ہندوانہ رسم و رواجات ہیں، تو وہاں پر نکاح کے اوپر اور شادی میں جو ہے ان سے جہیز مانگا جاتا ہے، باقاعدہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ جو مطلب وہ ایک اپنا حق سمجھا جاتا ہے، ہاں حق سمجھا جاتا ہے. جیسے کوئی جو ہے ان کو قرضہ دیا ہوا ہوگا کہ بھئی ہمیں اپنی گاڑی دینی ہے، بائک دینی ہے. اور یہ جو لڑکا نکاح کر رہے، ایک تو ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، خاتون ہے، وہ اتنے ناز سے لاڈ سے پلی بڑی ہے اپنے گھر میں، وہ ماں باپ جو ہے وہ آپ کے سپرد کرنے چاہ رہے ہیں اپنے جگر کے ٹوٹے کو. بالکل. اور یہ ظالم کا اپنی بچہ زندگی جو کا ہے سارا اثاثہ ہاں یہ ظالم سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے میں کوئی احسان کر رہا ہوں. ایسے ایک تو آپ اپنی خدمت کے لیے، اپنی جو ہے گھریلو گھر بسانے کے لیے آپ کسی کی بیٹی کو لا رہے ہیں اور اوپر سے اس پر احسان جتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے اس کے ساتھ آپ گاڑی بھی دیں، بائک بھی دیں، مجھے اچھا گھر بھی دیں، یہ بھی دیں، وہ بھی دیں. یہ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ لعنت ہے جو لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والے اس کا خود مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور کچھ بعض اوقات لڑکوں والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. کیونکہ لڑکے والے یہ مطالبہ کرتے بھی ہمیں جہیز میں اتنا چاہیے اتنا چاہیے، اس کے بعد ہم اگر تھوڑا سا بھی سامان کم ہو جاتا ہے تو کیا کر دیتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. صحیح ہے، بالکل ٹوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سال 6 مہینے پہلے منگنی کر دیتے ہیں. صحیح ہے، منگنی ہو جاتی ہے، پھر لڑکا لڑکی کی آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے، اس کے گھر والے آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہیں پر سارے مطالبات شروع ہو جاتے ہیں کہ جہیز میں یہ ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے. لڑکی والوں کی طرف سے بھی کہ لڑکا اس کا کیا کاروبار ہے، کیا کرتا ہے، اس کے اسٹیٹس کیا ہے، ساری چیزیں. وہ جب 4-6 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے تو پھر بات کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتی ہے. جب بات خراب ہو جاتی ہے تو کیا مجبوراً رشتہ توڑنا پڑ جاتا ہے. تو اس کا آسان سا حل یہ ہے، جو خود مطلب آپ اگر شریعت کو بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، بس آپ نے منگنی کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، کہ آپ بس جب دو لڑکی لڑکوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا، مناسب رشتہ آپ کو مل گیا، آپ بس اسی وقت فوراً نکاح کر دیں. منگنی ایک غیر اسلامی رسم ہے کہ اس کی وجہ سے پھر بہت سارے نقصانات آ جاتے ہیں درمیان میں. بس آپ اسی وقت نکاح کریں اور معاملہ ختم کر دیں بس. اسی کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے کیا کہتے ہیں، اس دنیا کی سب سے جو اچھی شادی ہوئی، بہترین جو نمونہ ہمارے سامنے ہے، وہ علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح کا ہے. آپ دیکھیں کہ بھائی ان کا کیسے ہوا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا حضرت فاطمہ کے لیے تو انکار ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے بعد حضرت عمر نے پیش کیا تو انکار ہو گیا. پھر آسمان سے وہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آسمان سے رشتہ آیا. اچھا، وہاں پر بھی ہمارے لیے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آ گئی، اس کے بعد کیا ہوا کہ مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، تو صحن میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. باتیں کیا چل رہی ہیں کہ بھئی بات یہ ہو رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضرت عمر سے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک مشورہ آپ مجھے دیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، میں بھی آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں، تو حضرت ابوبکر نے کہا چلیں، بڑے تو چونکہ بڑے ہوتے ہیں نا، تو بڑے نے کہا، حضرت ابوبکر نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی بات کہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، تو اب اس کا کیا کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی آپ سے یہی مشورہ کرنے والا تھا. ہاں، تو اس کے لیے مناسب رشتہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی نگاہ حضرت علی پر پڑی کہ حضرت علی کے ساتھ ان کا رشتہ بالکل مناسب ہے. تو حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ علیہ السلام والسلام کے پاس جائیں اور ان سے حضرت فاطمہ کے بارے میں بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو نہیں جا رہا ہوں، یہ اتنی بڑی بات ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں کیسے جاؤں ان کے پاس. ہاں، جیسے اپنے دوست یار ہوتے ہیں بندہ ان کو کہتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آیا، انہوں نے زبردستی بھیجا کہ آپ جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں جا کر. پھر حضرت علی آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں علی کیسے آئے ہو؟ اب شرما رہے ہیں کہ میں ان سے کیسے کہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار اصرار کرنے کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ کیا کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں نے بھیجا ہے، ابوبکر اور حضرت عمر نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان دونوں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا ہے تو مجھے بھی وہ قبول ہے. اب لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے جب کہا کہ کیا آپ میرا رشتہ قبول کر دیں فاطمہ کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ. آپ نے انشاءاللہ بولا، حالانکہ وہی بھی آ چکی تھی، سب کچھ تھا، علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں نہیں کہا.
یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بیٹوں سے بغیر پوچھے نکاح کر دیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. تو حضرت علی واپس آئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کہ کیا ہوا, معاملہ آپ کا بن گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کہ کچھ تو کہا ہوگا. فرمایا کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ. تو کہا بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام, نبی کا انشاءاللہ کہنا بھی ہاں ہی ہوتا ہے. حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر گھر گئے, حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی حضرت علی کا رشتہ آیا ہے, کیا میں ہاں کر دوں؟ صحیح ہے. مطلب یہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں جب اپنی بیٹیوں سے نہیں پوچھتے, پگڑی کا سوال آ جاتا ہے. پگڑی کا سوال آ جاتا ہے, بھئی ہماری دستار کا سوال ہے, ہماری ثقافت کا سوال ہے, میں نے زبان دے دی, میں نے زبان دے دی. آپ اکثر گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں نا, بھئی بس اتنے ہی ہو گیا جی, ہاں ہو گیا, اب اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں دینا. اگر یہاں سے اگر لڑکی نے انکار کر دیا تو قتل. وہ خاندانوں کے بیچ ایک لڑائی کا جنگ شروع ہوگی جو اگلے 10-15 جو پرانے زمانے کی جنگ تھی نا, جیسے پرانے زمانے میں اوس اور خزرج والی, بالکل ایسے ہزاروں سال والی, وہ بالکل قطع تعلق ہو جائے گا, سب کچھ ہوگا. حالانکہ یہ لڑکی کا حق ہے کہ آپ لڑکی سے جا کے پوچھیں. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ پیغام دیا کہ بھئی فاطمہ علی کا نکاح ہے, کیا میں ہاں کر دوں؟ تو حضرت فاطمہ نے جب تک ہاں نہیں کی تب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا. جب انہوں نے ہاں کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, مسجد میں آئے اور بلایا حضرت علی کو اور صحابہ کرام کو, سب کو جمع کیا. پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آسمان سے یہ رشتہ آیا ہے اور میں اس رشتے کو حضرت علی کے لیے دے رہا ہوں, کیا آپ کو قبول ہے؟ تو یہاں پر حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ابھی تو نہ میرا اپنا گھر ہے, نہ میری اپنی گاڑی ہے, نہ میرے اپنے کاروبار ہیں, نہ کچھ ہے, بلکہ حضرت علی نے بغیر کسی چو چرا کے قبول کر لیا. تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ یا جو لڑکے یا جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, یہ تو پڑھنے کا زمانہ ہے, یا ابھی ہمارے بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے, یا ابھی ہمارے گھر ہی نہیں ہے, نہ گاڑیاں ہیں, نہ کچھ ہیں, یا یہ لڑکا مجھے کہاں سے کھلائے گا, یا میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں, یا میں ابھی جاب کر رہی ہوں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا, نکاح بہت مشکل ہو گیا.